السلام علیکم پیارے بچوں. جی مجھے پتا تھا آپ کو بڑی بے چینی سے آج کی کہانی کا انتظار ہوگا، تو ہم آج اپنی کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں کل ہم نے ختم کیا. ہماری کہانی ختم ہوئی تھی حضرت عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی وفات کے اوپر، جو کہ ایک بہت ہی اداس خبر تھی. لیکن حضرت عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو ہوئے ابھی 5 ماہ کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ عبد المطلب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ جاتی ہے. اب وہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ انہیں خبر ملتی ہے کہ یمن کا ایک حکمران جس کا نام ابراہا تھا، وہ جو ہے وہ چاہتا ہے تمام مکہ کے لوگ جو ہیں، جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے نا عبادت کے لیے یمن آئیں، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا سا گرجا بنایا ہے. لیکن عربوں کو تو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ عرب جو تھے ان کے اندر یہ تھا کہ وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے اوپر یا ہمیں کوئی دوسرا شخص آ کے حکم کرے. اور اس کے علاوہ عرب کہتے تھے ہم کیوں اللہ کا گھر چھوڑ کے کہیں اور عبادت کرنے جائیں، ہمیں تو یہ گھر اللہ نے دیا ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. جب یمن کے حکمران یعنی ابراہا کو یہ خبر ملتی ہے کہ عرب تو کسی صورت راضی نہیں ہے وہاں پہ آ کے عبادت کرنے کے لیے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک بہت بڑی سی فوج تیار کرتا ہے اور ابراہا کی مدد کے لیے حبشہ کے بادشاہ نے، یہ اس وقت کا حبشہ کا بادشاہ تھا جس نے ابراہا کو یمن کا حکمران بنایا تھا، کچھ ہاتھی بھی اس کی فوج میں بھیجے تاکہ وہ ان ہاتھیوں کے ساتھ جا کے مکہ پر حملہ کرتے اور خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دے. اب ابراہا اپنی ایک اتنی بڑی فوج کے ساتھ اور اتنے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھنا شروع ہوا. جب ابراہا مکہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں کچھ عرب قبائل نے اس کو روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن ابراہا کی فوج جو تھی وہ تو بہت بڑی تھی اور چھوٹے چھوٹے عرب قبائل جو تھے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو ابراہا نے ان کو بھی شکست دی. اب اس طرح سے کرتے کرتے ابراہا کی فوج مکہ پہنچ گئی. اب وہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. اب ابراہا جو تھا نا وہ بہت ہی تیز دماغ کا جنرل بھی تھا، فوج کا حکمران بھی تھا. اس نے کیا کیا، اس نے اپنی فوج کا پڑاؤ جو تھا وہ مکہ سے باہر کیا اور اپنے کچھ جوانوں کو، کچھ فوجی جوانوں کو مکہ کے اندر کی خبریں لینے کے لیے بھیجا. اب ابراہا کے آدمی کیا کرتے ہیں، حضرت عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے 200 اونٹ پکڑ کے لے آتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ چراگاہ کے اندر چر رہے ہوتے ہیں. جب عبد المطلب کے پاس یہ والی خبر پہنچتی ہے کہ ابراہا کے لوگوں نے ان کے 200 اونٹ جو ہیں وہ اغوا کر لیے ہیں، عبد المطلب کو بڑا ہی غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. عبد المطلب جو ہے نا وہ غصے سے ابراہا کے پاس جاتے ہیں. جب عبد المطلب ابراہا کے کیمپ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ابراہا کیا دیکھتا ہے، ایک بہت ہی نڈر قسم کا انسان، لمبا چوڑا انسان اس کے کیمپ کے اندر داخل ہو رہا ہے. تو ابراہا ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے تخت سے اٹھ کے، کیونکہ اس وقت کے جو حکمران ہوتے تھے وہ جب کبھی جنگ پہ جاتے تھے، کہیں پہ بھی جاتے تھے، تو وہ اپنا تخت ایک جو تھا نا وہ ساتھ اٹھا کے لے کے جاتے تھے. اب ابراہا اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور حضرت عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے پاس آ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. عبد المطلب جو ہے نا وہ بہت ہی نڈر، بہادر، بے خوف قسم کے انسان تھے. انہوں نے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کی کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے بغیر لپٹی لپٹائی بات کیے کہا کہ
کہ تمہارے لوگوں نے میرے 200 اونٹ لے لیے ہیں، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابراہا کو بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تم کس قسم کے انسان ہو؟ میں یہاں پہ تمہارا وقار، تمہاری عزت یعنی خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم مجھ سے اپنے 200 اونٹ مانگ رہے ہو؟ کیا حیثیت ہے 200 اونٹوں کی؟ آگے سے عبد المطلب کا جواب پتہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی خود حفاظت کرے گا، اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹ واپس کرو۔ ابراہا نے کہا ٹھیک ہے، لے لو اپنے اونٹ۔ ابراہا نے اسی وقت ان کے اونٹ واپس کیے۔ اب عبد المطلب واپس مکہ تشریف لاتے ہیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کے اپنے لوگوں کو پرسکون کیا اور بالکل ٹھنڈے دماغ سے اپنے لوگوں سے کہا آپ اپنی ساری چیزیں سمیٹو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود ہی دیکھ لے گا۔ اب پہاڑوں پر جانے سے پہلے حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرے میں اتنی سکت نہیں کہ میں تیرے گھر کی حفاظت کر سکوں۔ تو جہانوں کا مالک ہے، یہ تیرا گھر ہے اور اس کو تو ہی سے بچائے گا۔ یہ کہنے کے بعد عبد المطلب بڑے پرسکون انداز سے اپنے لوگوں کو لے کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ نا میں چاہتی ہوں آپ کو ایک جو سربراہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دوں۔ سربراہ ایک ایسا بے خوف، نڈر اور بہادر انسان ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور وہ اپنا خوف یا اپنی کمزوری جو ہوتی ہے نہ ہی وہ اپنے دشمن پہ ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی اپنے کسی لوگوں کو پریشان کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے لوگوں کی ذمہ داری، اس کے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے۔ اب عبد المطلب کو تو اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مکہ کے لوگ اور مکہ کی جو فوج ہے وہ ابراہا کی فوج کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے، اس لیے ہم لڑائی اس میں ان سے نہیں جیت سکیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اپنے لوگوں کی جانوں کو بچاؤں، کیونکہ انسانی جان تو بہت قیمتی ہے نا۔ اس لیے عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کی جانوں کو لازمی بچائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مکہ کے تمام لوگ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور پہاڑوں پر کھڑے ہو کے ابراہا کی فوج کو خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب مکہ کے لوگوں نے نا ہاتھی پہلی بار دیکھا ہوتا ہے، کسی فوج کے ساتھ اس طرح سے ہاتھی آیا۔ اب ہاتھی جناب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے ہاتھی آگے بڑھتا ہے لوگوں کے دل کی دھڑکن جو ہوتی ہے نا وہ تیز ہوتی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ جا کے ہاتھی جو ہے نا وہ نیچے بیٹھ، وہ خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اب جو ہاتھی کو تربیت دینے والا عملہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ آتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف دوبارہ چلنے کا کہتا ہے، لیکن ہاتھی تو وہاں سے ہل ہی نہیں رہا بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر کو تم تباہ نہیں کر سکتے۔ ہاتھی تو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دم سب لوگوں نے نا عجیب و غریب آوازیں سننا شروع کی، اور جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پہ اتنے سارے پرندے اپنی چونچوں میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے نا آ رہے ہیں۔ اب ان پرندوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پتھر جو تھے، وہ جو کنکر تھے، وہ ابراہا کی فوج کے اوپر پھینکنا شروع کر دیے، اور وہ کنکر جس کے اوپر لگتا تھا اس کے وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کے نا تو ابراہا کی جو اتنی بڑی فوج تھی اس کے اندر بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ تو وہیں پہ مر گئے اور کچھ لوگ بچ گئے، لیکن وہ اس طرح سے بچے کہ وہ بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا قصہ جو ہے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے،
اور یہ قصہ کس سورت کے اندر ہے؟ سورہ الفیل کے اندر، جو کہ 30ویں پارے میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش لی، اس کے بعد مکہ والوں کو ایک بہت بڑی خوشی بھی دی اس صورت میں کہ خانہ کعبہ کو بچایا گیا۔ اس طرح سے عبد المطلب کا عزت و احترام جو تھا وہ قریش یعنی مکہ کے لوگوں میں مزید بڑھ گیا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔